بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی میں وہ کامیابی نہیں ملتی جس کے وہ اہل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ جتنی انسان طاقت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے اور جتنا وہ خود کو اہل سمجھتا ہے، اس کو اتنی کامیابی آخر کیوں نہیں مل پاتی؟ اس کی وجہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ محترم ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں روز کام پہ جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں، اور نہ ہی دن بھر سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو، دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ تک نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، ہاں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا اس کھانے میں سے کچھ ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے دن بھر کی غذا میں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو کھلاؤ، پرندوں کو کھلاؤ، کسی کیڑے مکوڑے کو کھلاؤ، کسی چیونٹی کو کھلاؤ، تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصہ میں سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا، تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ تو محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو شکایت کرتا ہے کہ میں جس کام کا اہل ہوں، جس کامیابی کا اہل ہوں، وہ مجھے نہیں ملتی، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی مدد کیجیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے بڑے پیمانے پہ کام کریں، حتیٰ کہ ایک پرندے کو کھانا کھلا کر، اس کو دانہ دنکا ڈال کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ جس کام کے اہل ہیں، جس کامیابی کے اہل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، یہ سچ ہے کہ انسان کو ہر کام میں اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ 2 روٹی، چند گز کپڑے اور سر چھپانے کی جگہ جو اسے میسر آتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جدوجہد اور کوشش شامل ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام مذاہب میں خدمت خلق کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح روزے کا کفارہ، ظہار کا کفارہ اور اعلیٰ قسم کے کفارے میں بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی شکلیں رکھی گئی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کا خلاصہ صرف ایک مختصر سے جملے میں بیان کر دیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ پورے اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ
کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ اور پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ خدمت انسانی کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح حج بھی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ حاجی حج سے لوٹنے کے بعد اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو اس بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس کو ابھی اس کی ماں نے جنا ہو۔ روزے کے بارے میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا۔ لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، سب سے بہترین انسان کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی، روزہ دار، حاجی اور ہمیشہ تسبیح و اذکار کرنے والے کا نام نہیں لیا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو محترم ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کو ترجیح حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور سلام کو رواج دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ لوگوں کو نفع رسانی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں محمود و پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے رہنما اصول اور ضابطے بھی بیان کر دیے گئے ہیں اور اس کی خاص تاکید اور ترغیب بھی دے دی گئی ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر بھی یہ جملہ رہتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں گزری ہے۔ خاص طور پر منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے 40 سال تک تو مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا مقصد بنائے رکھا تاکہ آگے دعوت کی راہ ہموار ہو سکے۔ تو محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے نہ صرف انسانوں کی خدمت کا کہا ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا کہا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ جس کامیابی کے اہل ہیں وہ کامیابی آپ کو نہیں مل پا رہی، تو محترم ناظرین آج ہی اس بات پر عمل کیجئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی ہے کہ صبح گھر سے نکلتے وقت آپ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں، جس کام کے لیے نکلے ہیں، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کیجئے،
اور اس میں آپ کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی پرندے کو دانہ ڈال دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے صدقے آپ کو کامیابی ضرور دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی خدمت خلق اور ناپا انسانی کا بلند تصور کیا ہے، اور صرف انسانوں کی ہی خدمت نہیں بلکہ پوری خلق اللہ یعنی اللہ کی ساری مخلوق کی خدمت اس میں شامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزر رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، وہ ایک کنویں میں اترا اور پانی پی کر باہر آیا۔ اس نے باہر دیکھا ایک کتا پیاس سے بے قرار ہے، چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں واپس گیا، اپنے موضوع میں پانی بھر کر اس کو دانتوں سے پکڑ کر باہر لایا اور کتے کو بھی پانی پلایا۔ اسی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ محترم ناظرین، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے جبکہ ساتھ والے گھر میں بچے بھوکے سو جاتے ہیں۔ تو آج ہم اگر ناکام ہیں، اپنے مقاصد میں زندگی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم خدمت خلق کو بھول چکے ہیں، جس کا سبق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم خدمت خلق میں انسانوں کا خیال رکھیں گے بلکہ چرند پرند جانوروں کا، کیڑے مکوڑوں کا، سب کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔